السلام علیکم، ویلکم ٹو کڈس کہانی چینل۔ گھر کے صحن میں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کی گیند زور سے کمرے کے دروازے پر لگی، جس کی وجہ سے اس کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اندر روشنی گئی تو کمرے میں رہنے والوں کی نظریں بھی دروازے کی طرف اٹھ گئیں، مگر اندر تو کوئی بھی نہیں آیا۔ ہماری اب کسی کو ضرورت نہیں ہے، پرانی کرسی نے دکھ کے ساتھ اپنے سامنے پڑے لنگڑے میز اور بدصورت اسٹول سے کہا۔ کیا زمانہ تھا جب میری ضرورت تھی، مجھے سب سے آگے رکھا جاتا، خاص مہمان کو بیٹھنے کے لیے مجھے ہی پیش کیا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ گھر والے مجھ سے بیزار ہو گئے اور مجھے پرانا فیشن کہہ کر اسٹور میں ڈال دیا۔ میز ہنس کر بولا، تمہارے ساتھ میری بھی تو بڑی قدر کی جاتی تھی، جہاں تمہیں رکھا جاتا میں بھی سامنے ہی ہوتا تھا، بس بڑھاپے کی وجہ سے میرے حسن میں کمی کیا آئی، گھر والوں نے مجھے اسٹور میں ڈال دیا اور یہاں ادھر ادھر دھکے پڑنے سے میری ٹانگ ہی ٹوٹ گئی اور میں لنگڑا ہو گیا۔ کرسی اور میز کی بات سن کر اسٹول بھی بولا، مجھے بھی یاد ہے، کرسی باجی اور میز بھیا کے ساتھ سائڈ پر میں ہی تو ہوتا تھا۔ خوبصورت پھولوں سے بھرا گلدان اپنے سر پہ اٹھائے بڑی شان سے کھڑا رہتا تھا۔ تم دونوں کے ساتھ مجھے بھی انہوں نے ایک اسٹور میں ڈال دیا۔ کرسی بولی، ہمارا کیا مستقبل ہے، اب بس انتظار ہے، کسی دن کوئی آئے گا اور ہمیں جلانے کے لیے لے جائے گا اور ہماری کہانی ختم ہو جائے گی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ کمرے کا دروازہ کھلا، ایک ہاتھ اندر آیا اور کرسی کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ میز اور اسٹول کرسی کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کرسی نے اپنے دوستوں کو خدا حافظ کہا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کرسی بہت پریشان تھی اور سوچ رہی تھی کہ بس ابھی کوئی کلہاڑا آئے گا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اتنے میں کوئی آہٹ ہوئی، کرسی نے فوراً آنکھیں بند کر لی اور اب وہ پوری طرح تیار تھی کہ بس کلہاڑے کی چوٹ مجھ پر پڑے گی اور میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی، مگر کلہاڑے کے بجائے کوئی نرم چیز تھی جو اسے بار بار جھٹکے دے رہی تھی۔ کرسی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اسے تو جھاڑا جا رہا ہے۔ پھر کرسی کو جھاڑا گیا، اس کو دوبارہ سے کپڑے اچھے اچھے پہنائے گئے، پھر اس کی پالش ہوئی اور جب کرسی نے شیشے میں خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی، وہ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی اور سب لوگ اس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے۔ اب کرسی کو گاڑی میں رکھا گیا، گاڑی چلنے لگی۔ کرسی کو اپنے دوست بہت یاد آ رہے تھے اور کرسی سوچ رہی تھی، پتہ نہیں اب میں ان سے کبھی مل بھی سکوں گی یا نہیں۔ اور کرسی نے غم سے آنکھیں بند کر لیں اور سفر طے ہونے لگا۔ جب کرسی نے آنکھیں کھولی تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ کرسی تو اپنی پرانی والی جگہ پر رکھی ہوئی تھی اور اب تو کرسی بہت زیادہ خوش تھی اور اس کی وہ نا امیدی کہ اب میں کبھی بھی دوبارہ اپنی زندگی میں واپس نہیں آ سکتی ختم ہو چکی تھی۔ اب اس کی سوچ بھی بدل چکی تھی۔ اب اسے سمجھ آ گیا تھا کہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کی کرن کو ہمیشہ جلائے رکھنا چاہیے۔ اور اب کرسی کو یقین ہو چکا تھا کہ میری طرح ایک دن میرے دوست بھی اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے، اس لیے کہ مایوسی تو بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں بچوں، کیسی لگی آج کی کہانی؟ اچھی لگی تھی نا؟ ہمیشہ اپنے بارے میں اچھی سوچ رکھنا ہے
اور اپنے لیے ہمیشہ امید کی کرن کو روشن رکھنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔